سے جانا جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ وحدت و اجتماعیت یوں ہی قائم نہیں ہوئی، ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اس کے لیے بڑی قربانی دی۔ جس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا جا رہا تھا، مسلم پرسنل لا کنونشن منعقدہ ممبئی کا مرحلہ تھا، تو حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے عظیم اہل سنت والجماعت عالم اور بزرگ حضرت مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ مسلم پرسنل لا کنونشن میں تشریف لائے۔ وہ ایک بہت بڑے حلقے کے مقتدی اور پیشوا تھے، انہوں نے اس خط کا کسی مصلحت کی وجہ سے جواب نہیں دیا، پھر خط لکھا گیا، پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ بھی خط کا جواب موصول نہ ہونے پر ہمارے یہ بزرگ حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب اور حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ جو خواجہ خواجگاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد تھے، یہ بزرگ سفر کر کے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور گئے، جہاں حضرت مولانا برہان الحق کی خانقاہ تھی، اور وہاں ایسے وقت پہنچے جبکہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جگہ تنگ تھی، جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں یہ بزرگ بیٹھ گئے۔ تواضع اور انکساری، خلوص اور للہیت کا یہ منظر دیکھنے لائق ہوگا کہ ایسے بڑے علماء جوتے چپل اتارنے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مجلس مکمل ہوئی، لوگ ملنے لگے تو یہ دونوں بزرگ بھی آگے بڑھے اور حضرت مولانا برہان الحق سے مصافحہ کیا۔ وہ شکل سے پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب نے کہا میں محمد طیب ہوں، دیوبند سے آیا ہوں۔ یہ حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی ہیں، یہ منگیر خانقاہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مسلم پرسنل لا کنونشن میں آئیں۔ یہ خلوص و تواضع دیکھ کر ان بزرگ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ تردد تھا لیکن اب میں ضرور حاضر ہوں گا۔ پھر وہ آئے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ وحدت و اجتماعیت قائم ہوئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر آج حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے فوج اور سپاہ کی طاقت نہیں ہے، وحدت و اجتماعیت کی طاقت ہے۔ مسلمانان ہند کا جو اعتماد و اعتبار اس بورڈ کو حاصل ہے وہ محض عطیہ الہی اور انعام ربانی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کی ہدایت دی گئی تھی، ارشاد ہوا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری قوت کمزور ہوگی اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پاک حقائق کو دو اور دو چار کی طرح واضح کرتا ہے کہ اگر اختلافات کے راستے پر چلو گے تو تمہاری قوت کمزور ہوگی اور تم اپنے دشمنوں کے آگے مغلوب ہو جاؤ گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وحدت و اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، تمام مسالک و مکاتب فکر کے مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلک پر چلیں مگر وحدت کلمہ کی بنیاد پر مشترکہ ملی مقاصد کے لیے ایک رہیں، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے ایک رہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مختلف شعبے ہیں جو الگ الگ جہت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کمیٹی،
تفہیم شریعت کمیٹی، دارالقضاء کمیٹی، شعبہ خواتین، قانونی کمیٹی، سوشل میڈیا ڈیسک، ان شعبوں کے ذریعے مختلف حلقوں میں اور دائرہ کار میں خدمت انجام دی جا رہی ہے، اور آج بھی الحمدللہ بورڈ کی آواز میں قوت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے جو وقف جائیدادوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ وقف جائیدادوں کی حفاظت اس بل کے لاگو ہونے کے بعد مشکل ہو جائے گی، اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقف بل کو مسترد کرتے ہیں، اور آپ بھی بیک آواز یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر ہم اس بل کو مسترد کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم پرسنل لا سے جڑے ہوئے مختلف مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت عبادت گاہوں کی حفاظت کا، مساجد کی حفاظت کا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ آج سنبھل میں کیسی دردناک واردات پیش آئی ہے۔ ایک تو مسجدوں کے سلسلے میں یلغار کا وہ رخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرح کی مختلف کوششیں انجام دیتا آیا ہے، آج بھی انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اور ہم ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حوصلے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اللہ کے دین و شریعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس ملک میں عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ حالات سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یاد کر لیجئے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی تاریکیوں میں تھے اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا دشمن قریب آ گئے ہیں، کسی بھی وقت ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین سے لبریز یہ جواب دیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے، وحدت و اجتماعیت کو قائم رکھیے، اور دل سے یقین کیجئے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے صدر محترم بھی آ چکے اور اکثر ہمارے معزز مہمانان تشریف فرما ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں یہ چند تعارفی باتیں کہنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ بورڈ کے معزز اراکین اور اس کے قائدین کے خطاب کا سلسلہ